اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، سامعین کرام، آج جس موضوع کے اوپر ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں، ایک ویڈیو کسی نے بھیجی ہے مجھے۔ اس ویڈیو کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کو جو ہے نا دین سے دور کر رہے ہیں، لوگوں کو ورغلا رہے ہیں۔ تو پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ سارے کام کرو کہ جڑے نا لکھے نے جڑے میں تانوں گل کیتی ہے، میں تانوں مار صاحب تو سادارا جڑا نا ساڈا جی میں بالکل میں دیکھ رہی ہوں انصاف کرنا ٹھیک ہے 363 ہاں مسئلہ نمبر انہاں دا ہے 2360۔ ہن پہاڑا اگر کوئی شخص اپنی پھپھی کی لڑکی یا خالہ کی لڑکی سے شادی کرے اور اسے ہم بستری کرنے کے بعد یا پہلے اس کی ماں سے زنا کرے تو یہ بات ان کی جدائی کا موجب نہیں بنتی۔ ہن کر لعنت معافی ہن دس یزید ایک کام کیتا ہے، ہائی اس یزید یہ کام چاہندا ہے مگر او دی ساس نہ ہی او کنواری ہاسو اچھا تے اے جڑا ہے تساں کام کیتی بیٹھے ہو، تہاڈا متحد کیتی بیٹھا ہے اور باقی جڑا ہے نا باقی کہہ رہا ہے یعنی اس دے وچ اس پھپھی حلال کر دیتی ہے۔ جی اس آخیا جی مطلب پھپھی دی دھی نال نکاح ہے تا پھپھی نال ہی رکھ سکتا ہے، بلکہ سستانی دا فتوی ہے۔ پہلے دیکھیں کہ سید سستانی کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ انہوں نے اگلا مسئلہ پڑھا ہے، اس سے پہلے والا مسئلہ نہیں پڑھا، حالانکہ ان کو دونوں مسئلے پڑھنے چاہیے تھی۔ جو بات انہوں نے کی ہے سید سستانی اس کے در پہ بھی نہیں ہے۔ سید سستانی یہ بتانا نہیں چاہتے کہ پھوپھی کے ساتھ زنا کرنا حرام ہے یا حلال ہے۔ یہ تو بدیہی سی بات ہے، کسی بھی مذہب میں پھوپھی کے ساتھ یا خالہ کے ساتھ زنا کرنا حرام ہے۔ آئیے اس سے جو پہلے والا مسئلہ ہے وہ بھی میں پڑھتا ہوں، اور انہوں نے جو مسئلہ پڑھا ہے وہ بھی پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں کہ سید سستانی کیا کہنا چاہتے ہیں، اور یہ اس بوڑھے بزرگ کو کیا کہے کہ یہ ورغلا رہے ہیں، کیا کہے کہ اس مسئلے کی نہیں، بلکہ یہ جو مسئلہ سید سستانی نے جہاں سے لیا ہے اس قول کی توہین کر رہے ہیں، گویا کہ امام علیہ السلام کے قول کی توہین کر رہے ہیں۔ یہ مسئلہ نمبر ہے میرے سامنے 2359۔ سید سستانی حافظ اللہ کی توضیح ہے۔ سید فرماتے ہیں کہ اگر انسان خالہ یا پھوپھی کی لڑکی سے نکاح کرنے سے پہلے نعوذ باللہ خالہ یا پھوپھی سے زنا کرے تو پھر وہ اس کی لڑکی سے احتیاط واجب کی بنا پر شادی نہیں کر سکتا۔ یعنی ابھی تک اس نے شادی نہیں کی پھوپھی کی لڑکی کے ساتھ یا خالہ کی لڑکی کے ساتھ، اس سے پہلے انہوں نے یہ گناہ کیا ہے، جرم کیا ہے، پاپ کیا ہے۔ اس سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں سید کہ زنا کے بعد اگر شادی اس نے نہیں کی تو شادی نہیں کر سکتا، یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ پھوپھی کے ساتھ زنا کیا ہے، جائز ہے۔ کتنے بڑے جوہلا ہیں یہ لوگ، اردو سمجھ نہیں آ رہی ان کو۔ ایک 5 پڑھے ہوئے بچے کو بھی اگر یہ مسئلہ دکھایا جائے وہ کہے گا کہ اس سے یہ ظاہر نہیں ہو رہا کہ پھوپھی کے ساتھ زنا کرنا جائز ہے، اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ پھوپھی کی بیٹی کے ساتھ شادی نہیں کی اور پھوپھی کے ساتھ زنا کیا ہے، اب پھوپھی کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کی شادی نہیں ہو سکتی۔ یہ مسئلہ ہے، یہ پہلا مسئلہ تھا۔ دوسرا مسئلہ، یہ مسئلہ انہوں نے نہیں پڑھا۔ دوسرا مسئلہ جو انہوں نے پڑھا ہے وہ یہ ہے 2360۔ اگر کوئی شخص اپنی پھوپھی کی لڑکی یا خالہ کی لڑکی سے شادی کرے اور اس سے ہم بستری کرنے کے بعد یا پہلے، اب وہ شادی کر چکا ہے، پہلے مسئلے میں تھا کہ شادی نہیں کی تھی، شادی کرنے سے پہلے اس نے خالہ سے یا پھوپھی سے علیاذ باللہ زنا کیا ہے تو وہ شادی نہیں کر سکتا۔ اب یہاں پر اس مسئلے میں وہ شادی کر چکا ہے۔ جب وہ شادی کر چکا ہے تو اب کیا حکم ہے؟ شادی کرنے کے بعد اس نے پھوپھی یا خالہ سے اب کیا کیا ہے؟ زنا کیا ہے۔ ہم بستری کرنے کے بعد یا پہلے اس کی ماں سے زنا کرے تو یہ بات ان کی جدائی کا موجب نہیں بنتی۔ سید فرما رہے ہیں کہ وہ شادی کر چکا ہے، شادی کرنے کے بعد اس نے اپنی پھوپھی یا خالہ یعنی جو اس کی بیوی تھی اس کی ماں کے ساتھ زنا کیا ہے علیاذ باللہ۔
اب وہ جو زنا کر چکا ہے اپنی پھپھی یا خالہ کے ساتھ گناہ کیا ہے اس نے، وہ اس کے نکاح کو ختم کر سکے گا یا نہیں؟ تو سید کہتے ہیں نہیں، ایک حرام کام حلال کام کو ختم نہیں کر سکتا۔ یہ سید کا فتویٰ نہیں ہے، یہ ہمارے امام کی حدیث ہے۔ ہمارا مجتہد کبھی بھی ایسا فتویٰ نہیں دیتا جو ہمارے ائمہ نے نہ کہا ہو۔ یہ بے وقوف لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مجتہد اپنی جیب سے فتوے دیتا ہے، اپنی طرف سے دیتا ہے۔ یہ جو اس فتوے کی توہین کر رہے ہیں، اصل میں ائمہ کے اقوال کی توہین کر رہے ہیں۔ سید سیستانی نے کہاں سے فتوے لیے ہیں؟ اپنی طرف سے دیے ہیں؟ نہیں، یہ میں ایسے نہیں دعویٰ کر رہا۔ ابھی آپ کو وہ احادیث اور روایات دکھاتا ہوں جس سے سید سیستانی نے یہ 2 فتوے لیے ہیں۔ آیت اللہ بشیر حسین نجفی کی، حافظ بشیر حسین نجفی کی توضیح المسائل ہے۔ انہوں نے کیا لکھا ہے؟ حافظ بشیر صاحب لکھتے ہیں اور سید سیستانی نے بھی لکھا ہے۔ حافظ صاحب کیا لکھتے ہیں کہ بعض گناہوں کے لیے معین کی گئی حد شرعی سزا، مسئلہ نمبر ہے 2788۔ اس میں حافظ بشیر صاحب لکھتے ہیں اگر کوئی شخص کسی ایسی محرم عورت سے زنا کرے جو اس سے ماں اور بہن کی طرح قرابت رکھتی ہو تو اسے حاکم شرعی کے حکم سے قتل کر دینا چاہیے۔ ارے بھائی، اگر سید سیستانی یا ہمارا کوئی مجتہد اس کو جائز قرار دیتا تو پھر اس کی سزا یہ قتل کیوں لکھتے؟ کتنی بے وقوف لوگ ہیں، عقل ان کے پاس نہیں ہے۔ جو مجتہد لکھ رہا ہے کہ پھپھی اور خالہ کے ساتھ زنا جائز ہے، جو آپ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہی مجتہد کیا لکھ رہے ہیں؟ وہی لکھ رہے ہیں کہ کیا ہے، اگر کوئی ایسا گناہ کرے تو حاکم شرع اس کو کیا کر سکتا ہے؟ قتل کر دے اس کو، حاکم شرع اس کو قتل کر دے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ فتوے کی بات تھی، آپ نے سن لی۔ اب آ جائیں کہ امام علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا ہے نا کہ ہمارے جو مجتہد ہیں ان کا کوئی فتویٰ، ان کا کوئی قول، ان کا کوئی فعل ہمارے ائمہ کی حدیث سے ہٹ کر نہیں ہوتا۔ وہ اس قدر اپنی زندگی صرف کر دیتے ہیں، 30 سال، 40 سال، 50 سال اسی علم میں، اسی ائمہ کی حدیثوں کو سمجھنے میں صرف کر دیتے ہیں۔ اور یہ لوگ ہیں کہ جن کو کچھ نہیں آتا، اردو سمجھنا نہیں آتی جن لوگوں کو۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سید سیستانی کے یہ دونوں فتوے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں، یہ امام علیہ السلام کی حدیث سے نکلے ہوئے ہیں۔ یہ فتوے کی توہین نہیں کر رہے، یہ فتوے کا مذاق نہیں اڑا رہے، حقیقت میں امام علیہ السلام کی حدیث اور اس قول کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ان لوگوں کا شیعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کہ فساد پھیلا رہے ہیں۔ اور مومنین کو چاہیے کہ ایسے لوگوں سے کیا کریں؟ ایسے لوگوں سے بچیں، ایسے لوگوں کے قریب نہ جائیں جن کو دین نہیں آتا۔ یہ میرے سامنے کتاب ہے وسائل الشیعہ، یہ وسائل الشیعہ کتاب ہے، وسائل الشیعہ علامہ حر عملی کی کتاب ہے۔ اس کے اندر علامہ حر عملی نے امام علیہ السلام کے قول کو ایک باب بنایا ہے، یعنی اوپر باب دیا ہے، سرخی دی ہے۔ کیا لکھا ہے؟ دیکھیں وہ باب کیا ہے، وہ جو علامہ حر عملی نے وسائل الشیعہ کے اندر باب رکھا ہے اور امام کے قول اور فرمان کے مطابق اس باب کا نام رکھا ہے۔ باب کیا ہے؟ یہ باب نمبر 8 ہے اس وسائل الشیعہ کا، کہ ان من تزوج امرأة ثم زنا بأمها او بنتها او اختها لم تحرم علیہ زوجته، کہ ایک بندے نے کسی عورت کے ساتھ شادی کی ہے، اب شادی کرنے کے بعد اس کی ماں کے ساتھ زنا کیا ہے اس نے، تو کیا اس کی اپنی بیوی اس پر حرام ہو جائے گی اس زنا کی وجہ سے جو کہ اس کی ماں سے اس نے کیا ہے، یعنی پھپھی یا خالہ کے ساتھ کیا ہے؟ کیا وہ حرام ہو جائے گی؟ تو امام فرماتے ہیں نہیں، حرام نہیں ہوگی۔ یہ باب ہے۔ اب آگے آئیں کہ حدیث نمبر 1 میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ یہ حدیث ہے کہ امام علیہ السلام سے پوچھا گیا ہے، یہ آپ کے سامنے حدیث آئے گی، آپ یہ سند پڑھ لینا۔ امام علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ انہ سئل عن الرجل، ایک بندے کے متعلق امام علیہ السلام سے سوال کیا گیا، یفجر بامرأۃ، کہ ایک عورت کے ساتھ انہوں نے زنا کیا ہے، یتزوج بابنتها،
اب عورت کے ساتھ زنا کیا ہے اور اس کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے وہ، قال علیہ السلام لا، امام علیہ السلام نے فرمایا نہیں. یہ سید سستانی کا پہلا فتویٰ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے کہ شادی اس نے نہیں کی، اب ایک عورت کے ساتھ زنا کیا، اب اس کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے، تو کیا وہ شادی کر سکتا ہے؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں. یہ ایک مسئلہ تھا، پہلا مسئلہ. اب دوسرے مسئلے پہ آ جائیں. ولیکن اب دوسرا، یعنی دونوں مسئلے سید علی سیستانی کے امام علیہ السلام کے ایک ہی قول کے اندر چھپے ہوئے ہیں. یہ حسن ہے فتووں کا، یہ ہمارے مراجع کی محنت ہے، یہ جاں فشانی ہے. انہوں نے اپنی زندگیاں صرف کر دی ہیں. اس ایک قول کے اندر سید علی سیستانی حافظ اللہ کے دونوں فتوے چھپے ہوئے ہیں. آگے کیا فرمایا؟ پہلے بات واضح ہو گئی. امام علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَكِنْ إِنْ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ ثُمَّ فَجَرَ بِأُمِّهَا، اس کے پاس عورت موجود ہے، وہ شادی کر چکا ہے، شادی کرنے کے بعد اس نے اس اپنی عورت کی ماں کے ساتھ زنا کیا ہے، اور اختہا یا اس کی بہن کے ساتھ کیا ہے، لم تحرم، وہ اس کی اپنی عورت جس کے ساتھ شادی کر چکا ہے وہ اس پر حرام نہیں ہوگی. علیہ امرات ہو، اس کی اپنی بیگم عورت اس پہ حرام نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی مولا؟ مولا فرماتے ہیں ان الحرام لا یفسد الحلال، حرام کام کرنا حلال کام کو فاسد نہیں کرتا، اس کو باطل نہیں کرتا. اس نے پھپھی کے ساتھ زنا کیا ہے، حرام کام کیا ہے، خالہ کے ساتھ زنا کیا ہے، حرام کام کیا ہے، لیکن وہ حرام اس نکاح کو باطل نہیں کرے گا جو اس کی بیٹی کے ساتھ کر چکا ہے. یہ قاعدہ کلیہ دے رہے ہیں امام علیہ السلام. دونوں فتوے سید علی سیستانی حافظہ اللہ کے اس حدیث کے اندر ہے، 59 والا بھی اور 60 والا بھی. شادی سے پہلے زنا کیا ہے تو شادی نہیں کر سکتا، شادی کے بعد زنا کیا ہے تو اس نکاح کو وہ زنا باطل نہیں کرتا. یہ ایک روایت تھی. دوسری روایت سنیں، فرماتے ہیں وان علی ابن ابراہیم ان ابی ہے، سند آپ پڑھ لیں. فرماتے ہیں امام علیہ السلام سے پوچھا گیا ہے فی رجل تزوج جاریۃ، کہ ایک مرد نے ایک عورت کے ساتھ شادی کی ہے، فدخل بہا، اور اس کے ساتھ ہم بستری بھی کی ہے، ثم ابتلی بہا ففجر بامہا، اب جب کہ اس کی ایک عورت کے ساتھ شادی کر چکا ہے، اب اس کی ماں کے ساتھ اس نے زنا کیا ہے شادی کرنے کے بعد، اتحرم علیہ امرأتہ، اب اس پر اس کی اپنی بیوی اس زنا کی وجہ سے حرام ہوگی یا نہیں؟ امام علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں فقال اللہ، امام علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہوگا کہ ایک حرام کام حلال کام کو باطل نہیں کرتا. نکاح کرنا حلال ہے، وہ حلال کام کر چکا ہے، اب اگر اس نے زنا کیا اس کی ماں کے ساتھ، وہ زنا اس عقد کو باطل نہیں کرتا. یہ دوسری روایت تھی. تیسری روایت سنیں، فرماتے ہیں اس کی سند بھی آپ پڑھ لیں. امام محمد باقر علیہ السلام سے سوال کیا گیا ان رجل زنا بام امرأتہ، کہ ایک بندے نے اپنی بیوی کی ماں کے ساتھ زنا کیا ہے، او باختہا، یا اپنی بیوی کی بہن کے ساتھ زنا کیا ہے، کیا اس کی بیوی اس پر حرام ہو جائے گی، اس کا نکاح ختم ہو جائے گا؟ فقال لا يحرم ذلك علیہ امرأتہ، اس زنا سے اس کی اپنی بیوی اس پر حرام نہیں ہوگی. ان الحرام لا يفسد الحلال ولا يحرمه، حرام جو ہے نا حلال کو فاسد نہیں کرتا، حلال کو حرام نہیں کرتا. اس کا گناہ اس کے سر ہے، اس نے گناہ کیا ہے، لیکن اس زنا سے اس کی اپنی بیگم اس پہ حرام نہیں ہوگی. یہ امام کا فرمان ہے. خدا را ایسے لوگوں سے بچیں. یہ سید علی سیستانی یا مراجع کے اوپر مراجع کی توہین نہیں کر رہے، اصل میں ائمہ کی توہین کر رہے ہیں. یہ فتوے وہاں سے لیے ہوئے ہیں. آپ اپنے عقل میں سوچیں اور دقت سے دیکھیں سید علی سیستانی کے فتوے اور ان روایات کے درمیان کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے، 1% بھی فرق نہیں ہے. جو سید نے لکھا ہے وہی امام نے فرمایا ہے، جو امام نے فرمایا ہے وہی سید نے لکھا ہے. یعنی ہمارے جو مراجع ہیں وہ فتویٰ بغیر قول اور فعل امام کے نہیں دیتے.
پہلے وہ اس کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد آگے فتویٰ دیتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت اہل بیت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والحمد للہ رب العالمین۔